الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ 13 دسمبر کو شروع ہونے والا ڈی آر اوز اور آر اوز کی تربیت کا عمل روک دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے غیر رسمی مشاورت کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ڈی آر او ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کالعدم قرار دینے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ اور ریٹرننگ افسران کی تربیت کا عمل روک دیا گیا۔ آئندہ کے لائے عمل پر غیر رسمی مشاورت شروع۔ الیکشن کمیشن نے چاروں صوبائی الیکشن کمشنر کو مراسلہ جاری کر دیا، جس میں عدالتی فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے صوبائی الیکشن کمشنر کو تمام افسران کی ریٹرننگ تا حکم ثانی معطل کرنے اور نئے احکامات کے انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 13 دسمبر سے ڈویژنل دفاتر میں ریٹرننگ افسران کی تربیت کے عمل کا آغاز کیا تھا۔ تربیتی عمل 16 دسمبر کو مکمل ہونا تھا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے ضلعی انتظامیہ کے 142 افسران کی بطور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اور 859 افسران کی بطور ریٹرننگ افسر تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ ملک جمہوریت کی جانب گامزن ہے تو سپریم کورٹ میں بھی جمہوریت آ رہی ہے۔ ادارے نہیں بلکہ لوگ برے ہوتے ہیں۔ ملک کی تباہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شخصیات کے بجائے اداروں کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت صدیقی کیس میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت دیگر کو فریق بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت دے دی ہے۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ کے روبرو شوکت صدیقی برطرفی کیس کی سماعت۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید سمیت دیگر کو فریق بنانے کے لیے 1 روز کی مہلت۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ کی تبدیلی پر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بینچ سے کسی کو نہیں ہٹایا۔ بینچوں کی تشکیل اتفاق رائے یا جمہوری انداز میں ہو رہی ہے۔ اس وقت جمہوریت مشکل حالات میں ہے۔ آپ کی معاونت درکار رہے گی۔ جمہوریت چلتی رہے گی، آپ نے اسے آگے لے کر چلنا ہے۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا شوکت عزیز صدیقی کی تقریر تحریری تھی؟ حامد خان نے جواب دیا کہ شوکت عزیز صدیقی نے فی البدی تقریر کی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو مرضی کا فیصلہ کرنے کا کس نے کہا تھا، جس پر حامد خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید ایک بریگیڈیئر کے ساتھ شوکت عزیز صدیقی کے گھر گئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق کیوں نہیں بنایا، یا کسی پر الزام نہ لگائیں یا پھر جن پر الزام لگا رہے ہیں انہیں فریق بنائیں۔ حامد خان نے کہا کہ ایک ریفرنس 2017 کے دھرنے کی بنیاد پر بنایا گیا، جس میں شوکت عزیز صدیقی نے بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریمارکس دیے۔ راولپنڈی بار میں کی گئی تقریر پر جوڈیشل کونسل نے از خود نوٹس لیا۔ سپریم کورٹ کی ہدایت پر شوکت عزیز صدیقی نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان ڈرامے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر وفائی کو فریق بنانے کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں انور کانسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو بھی فریق بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی درخواست پر سپریم جوڈیشل کونسل میں کھلی سماعت ہوئی۔ کونسل نے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو جواب جمع کرانے کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی۔ گواہوں کی فہرست بھی طلب کر لی گئی۔ ریفرنس پر مزید کارروائی 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں اوپن کارروائی۔ جسٹس مظاہر کو جواب کے لیے 1 جنوری تک مہلت دے دی گئی۔ کونسل نے گواہوں کی فہرست بھی طلب کر لی۔ ریفرنس پر مزید کارروائی 11 جنوری تک ملتوی۔ چیئرمین کونسل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دوران سماعت کہا کہ رولز کے مطابق جج کے تحفظ کے لیے کونسل کی کارروائی ان کیمرہ ہوتی ہے، مگر جسٹس مظاہر نے خود کارروائی اوپن کرنے کی درخواست کی۔ خواجہ حارث نے موقف اپنایا کہ جواب دینے کے لیے معلومات درکار ہیں، متعدد درخواستوں کے باوجود ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بولے کہ ہم نے جواب جمع کرانے کے لیے 14 روز کا وقت دیا۔ کبھی کہتے ہیں اوپن سماعت کریں اور کبھی روکنے کا کہتے ہیں۔ خواجہ حارث نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا لکھا نوٹ پڑھنے کے بعد موقف اپنایا کہ اس نوٹ میں تو صرف شکایت پر رائے دینے کا کہا گیا ہے۔ سردار طارق نے قانونی رائے دی جبکہ وہ خود شکایات کا سامنا کر رہے تھے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست گزار کے وکیل کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ ایسی بات نہ کریں، ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس چاہتے تو کیس خود سن کر فیصلہ کر دیتے۔ دوران سماعت خواجہ حارث نے شو کاز کا جواب دینے کے لیے مہلت مانگ لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آئینی درخواست دائر ہو تو کونسل خاموش ہو کر بیٹھ جائے، درخواست کی وجہ سے کارروائی نہیں روکیں گے، کوئی نہیں چاہتا کہ ساتھی ججز سے سوال کریں۔ خواجہ حارث بولے شکایت کنندگان کا سپریم جوڈیشل کونسل رولز میں کوئی تصور نہیں، گواہ کونسل نے نہیں اٹارنی جنرل نے بطور پراسیکیوٹر بلانے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کونسل نے شکایت کنندگان کے گواہوں کی فہرست ہمیں دی، ممکن ہے کچھ گواہوں کا اضافہ ہوا ہو۔ سارہ انعام قتل کیس میں مجرم شاہ نواز کو سزائے موت اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ ملزمہ سمینہ شاہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ شاہ نواز امیر کی والدہ کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئیں۔ تفصیل کے لیے اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔
سارا انعام قتل کیس کے مرکزی ملزم شاہ نواز کو سزائے موت کا حکم۔ عدالت نے ملزم کو 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنا دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے شاہ نواز کی والدہ ملزمہ سمینہ شاہ کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ سارا انعام کے والدین فیصلے کے وقت آبدیدہ ہو گئے۔ عدالت نے جیسے ہی فیصلہ سنایا، پولیس شاہ نواز امیر کو کمرہ عدالت سے لے کر روانہ ہو گئی۔ یاد رہے کہ سارا انعام کو ان کے شوہر شاہ نواز نے 22 اور 23 دسمبر 2022 کی رات چک شہزاد کے فارم ہاؤس میں سر پر ڈمپل مار کر قتل کر دیا تھا۔ قتل کیس کی سماعت 1 سال سے زائد ہوئی اور 3 مختلف ججز نے کیس کی سماعت کی۔ سیشن جج ناصر جاوید رانا سے قبل ایڈیشنل اینڈ سیشن جج عطا ربانی، سیشن جج اعظم خان نے بھی سارا انعام قتل کیس کی سماعت کی۔ شاہ نواز امیر اور اس کی والدہ سمینہ شاہ پر 5 دسمبر 2023 کو فرد جرم عائد ہوئی اور 9 دسمبر 2023 کو عدالت نے کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں کہ میرے خلاف منظم سازش کا آغاز دھرنے سے ہوا۔ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر میری چھٹی اور عمر بھر کے لیے نااہل کیا گیا۔ اچھی طرح یاد ہوگا JIT کے لیے واٹس ایپ پر ہیرے چنے گئے۔ یہ بھی کہا کہ پوری قوم کے سامنے سچ آ چکا ہے، مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا۔ ہم نے IMF کو خدا حافظ کہا، آج روپے کی قدر مٹی میں ملا دی گئی ہے۔ عوام 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ مجھے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نہ صرف وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا، چھٹی کرا دی گئی، بلکہ عمر بھر کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ کس طرح واٹس ایپ کالز کی گئیں، کس طرح ایک JIT کے لیے ہیرے چنے گئے اور وہ بھی واٹس ایپ پر، کس طرح اس JIT کی نگرانی کے لیے ایک 3 رکنی بینچ بٹھایا گیا۔ 6 سال پر پہلی آزمائشوں کے بعد آخر کار میری بے گناہی کی تصدیق ہو گئی۔ مجھ سے دشمنی کرنے والوں نے میرے پاکستان کو کیوں نشانہ بنایا؟ میرے عوام کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں نشانہ بنایا؟ چلیں کسی لاڈلے کو لانے کے لیے مجھے ہٹانا، جھوٹے مقدمات میں پھنسانا اور سزائیں دلوانا ضروری تھا، لیکن پاکستان کو کس جرم کی سزا دی گئی؟ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ IPP نے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے رہنماؤں کی لسٹ مسلم لیگ نون کے حوالے کر دی۔ تفصیلات رپورٹ کریں گے لیاقت علی۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کی کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس، دونوں جماعتوں کی مشترکہ کمیٹی کا اجلاس سردار ایاز صادق کی رہائش گاہ پر ہوا۔ نون لیگ کی جانب سے سردار ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق، عطا اللہ تارڑ اور ملک احمد خان نے شرکت کی۔ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے اسحاق خان خاقوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال شریک ہوئے۔ IPP نے حلقوں کی فہرست نون لیگ کی کمیٹی کے حوالے کر دی۔ قومی اسمبلی کے حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین لودھرا، علیم خان اور اون چودھری لاہور سے الیکشن لڑیں گے۔ غلام سرور خان ٹیکسلا، عامر کیانی اور علی نواز اوان اسلام آباد سے حصہ لیں گے۔ فاروق حبیب فیصل آباد سے الیکشن لڑیں گے۔ انہیں عابد شیر علی والے حلقے کی بجائے کسی دوسرے حلقے سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اسحاق خاقوانی وہاڑی، جبکہ فردوس عاشق اوان سیالکوٹ سے الیکشن لڑنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر مراد راز لاہور، خالد محمود شیخپورہ سے الیکشن لڑنے کے خواہش مند ہیں۔ سردار ایاز خان خانیوال، نعمان لنگڑیال ساہیوال، عمران اسماعیل اور محمود مولوی کراچی سے الیکشن لڑیں گے۔ کچھ روز میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو حتمی شکل دے دی جائے گی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں تو دوسری جانب گرفتاریاں جاری ہیں۔ یہ بھی کہا کہ نگران حکومت گزشتہ حکومت کی ایکسٹینشن ہے۔ ہم الیکشن میں تاخیر نہیں چاہتے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ROs جوڈیشری سے لیے جائیں، جبکہ تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف جتنی درخواستیں آئی ہیں وہ سب پلانٹڈ لوگ ہیں۔ 14 پٹیشنرز تو تحریک انصاف کے ممبرز ہی نہیں۔ PTI 2019 کے آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کرائے گئے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، کیا آپ نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی؟ کیا آپ نے دوسروں کو ریلی
اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے. ہمارا ایک موقف رہا ہے اور وہ موقف تھرو آؤٹ یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کروائے. یہ آئینی ذمہ داری ہے. اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو آپ جوڈیشل آفیسر کے بجائے سیشن ججز اور سول ججز کے بجائے اگر آپ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنروں کو لگائیں, وہ ایگزیکٹو کے آفیسرز ہوتے ہیں, وہ کبھی آپ کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کراتے. 14 پٹیشنرز نے آج اپنی بحث مکمل کی ہے اور اس بحث سے نظر آتا ہے کہ ان 14 کے 14 کو شکایت یہ ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا. پی ٹی آئی کے انٹرنل جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ صرف اور صرف وہ شخص ڈال سکتا ہے جو ممبر ہو پی ٹی آئی کا. یہ 14 کے 14 جو پٹیشنرز ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر, ہم نے اپنے ڈیٹا بینک میں چیک کیا ہے, ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے دن پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا. ہم نے اس قانون اپنی آئین 2019 کا آئین ہے پی ٹی آئی کا, اس کے مطابق الیکشن کرائے. اب خبر یہ ہے تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت کو 3 MPO کے تحت لاہور سے گرفتار کر لیا گیا. 1 ماہ کے لیے کوٹک پر جیل میں نظر بند کیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں مدثر حسین اپنے رپورٹ میں. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت لاہور ہائی کورٹ بار کے سیمینار میں شرکت کے لیے خیبر پختونخوا سے لاہور پہنچے اور حراست میں لے لیے گئے. پولیس ذرائع کے مطابق شیر افضل مروت کی گرفتاری کا پلان پہلے سے بنا لیا گیا تھا اور اس پر عمل کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے باہر سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے. پولیس نے شیر افضل مروت پر ہاتھ ڈالا تو وکلا نے مزاحمت کی. اس دوران پولیس اور وکلا کے درمیان ہاتھا پائی بھی ہوئی. اینٹی رائٹ فورس کے اہلکاروں نے وکلا کی چلنے نہ دی اور شیر افضل مروت کو حراست میں لے کر تھانہ مزنگ لے گئے. پی ٹی آئی رہنما کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا اور 1 ماہ کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا پولیس بھی کچھ عرصے سے شیر افضل مروت کو گرفتار کرنے کی کوشش میں تھی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.